جس سے اب شارٹیج کی وجہ سے ایلیگل ایکسٹریکشن ہو رہی ہے ہمارے دریاؤں میں سے بھی اور ہمارے پہاڑوں میں سے بھی. بدقسمتی سے وقت کی سرکار نے ایک فیصلہ لیا سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کی آڑ میں کہ صاحب یہ جو مائننگ ہماری ہوتی ہے دریاؤں سے یا پہاڑوں سے اسے آکشن کے ذریعے سے دیا جائے. آکشن کن حالات میں کیے گئے آپ سب کو معلوم ہے. 5 اگست 2019 کے بعد انٹرنیٹ کلوز تھا. یہ نیٹ پہ نوٹس نکالی گئی, اس میں چند بڑے مگرمچھ جو ریاست کے باہر سے آئے, جس میں ہمارے جو پشتینی باشندے یہاں ریاست کے تھے ان کو موقع نہیں دیا گیا پارٹیسپیٹ کرنے کا. انہیں یہ بلاکس آکشن پہ دیے گئے. سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو انوائرمنٹل کلیئرنس ملنی چاہیے تھی, اور میری اطلاع ہے کہ ابھی تک کسی کو بھی نہیں ملی ہے, لیکن وہ پھر بھی ایکسٹریکشن کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یہ بڑا سوال ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں جو ریت کی گاڑی 6,000 روپے میں ملتی تھی آج 18,000 روپے میں مل رہی ہے. سرکار کا کوئی بھی فیصلہ جو ہوتا ہے وہ عوام کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے تھا. 6,000 میں اگر ریت بک رہی تھی, یہ 4,000 میں امید تھی ہماری, لیکن آج 18,000 میں بک رہی ہے. بلیک مارکیٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایک مافیا کام کر رہا ہے جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور وہ متعلقہ محکمہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہے. ہمارے 2 مسئلے ہیں اس میں. ایک جو آؤٹ سورسنگ کی گئی ہے, جو ہمارے پشتینی باشندے ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے. دوسرا جو لوگ اس سے منسلک ہیں, چاہے وہ مزدور ہیں جو ریت نکالتے تھے, چاہے وہ کشتی بان تھے, بڑے بڑے کشتیاں تھیں, یا چاہے وہ آپ کے ٹپر والے تھے, چاہے ٹریکٹر والے تھے, چاہے آٹو والے تھے جو اس کے ساتھ تھے, تقریباً 2-2.5-3 لاکھ لوگ جموں اور کشمیر دونوں خطوں میں ان کے ساتھ منسلک تھے, وہ سب بے روزگار ہو گئے. کنسٹرکشن ایکٹیویٹی جو اس وقت کہی جاتی ہے صاحب پیک پہ, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایمز بالکل کام نہیں چل رہا ہے. باقی ہماری جو چیز کنسٹرکشن ڈیولپمنٹل سرکار کہہ رہی ہے کہ ہمارا مین آبجیکٹیو اس وقت ہے, ان کی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز سفر کر رہی ہیں. کیوں سب کو کہا جا رہا ہے کہ رائلٹی پیڈ والا مٹیریل استعمال کرو, چونکہ اب رائلٹی لی نہیں جاتی ہے. پہلے جو نکالتے تھے وہ رائلٹی سرکار کو بھرتے تھے اور سپلائی کرتے تھے کرشر والوں کو یا دوسرے لوگوں کو, کانٹریکٹرز کو. اب آج کے دن میں ایسا کچھ نہیں ہے, اور یہ سب ایک ایلیگل مافیا ہی کر رہا ہے. ان سب کے روزگار پہ بھی شب خون مارا گیا ہے, جس کے لیے ہمارا بہت بڑا کنسرن ہے. ہمارے ایئرپورٹ یا ہسپتالوں پہ جو کام تھا وہ بھی رک گیا ہے. ہمارے روڈز کے کام بھی رکے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جموں سری نگر نیشنل ہائی وے کس سست رفتاری سے کام چل رہا ہے. ایک بڑی وجہ یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ وہاں پر بھی یہ رائٹس نہیں ہیں. یہاں ہمارے ہاں ایزمنٹری رائٹس وہ ہوتے ہیں جو پشتینی باشندے کنے کٹاس جو پتھر کا کام کرتے تھے یا ریت نکالنے والے تھے, ان کو وہ سال ہر سال سے یہ کام کر رہے تھے, کسی کا دادا پھر باپ پھر یہ. تو ایک ایزمنٹری رائٹس ود ان دی کانسٹیٹیوشن ہے. وہ رائلٹی بھرتے تھے, اپنا کام کرتے تھے اور آگے اپنا روزگار چلاتے تھے. ہمارا ہنر ہے, پتھر کا کام ہمارا ہنر ہے, اس ہنر کو بھی آہستہ آہستہ ختم کیا گیا. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ایزمنٹری رائٹس بحال کیے جائیں. اور ایک فیصلہ جو لاسٹ ایئر جب ہم نے یہ پہلے بھی اٹھایا تھا, تب ہم نے اس وقت کے ایل جی صاحب سے بات کی تھی. انہوں نے ایگری کیا تھا کہ ہم پنچایتس کو چھوٹے چھوٹے بلاکس دے دیں گے تاکہ پنچایتس ایک لوکل لیول پہ یہ کر سکے, اپنا ریسورس بھی جنریٹ کر سکیں, اور لوکل لوگ جو یہ جن کی امپلائمنٹ اس سے ہٹ ہو گئی ہے وہ بھی اپنا کام بحال کر سکے. لیکن شروعات تو کی گئی تھی, عملی طور کچھ نہیں کیا گیا. ہماری سرکار سے ایک مانگ ہے کہ ایک کمپریہنسو پالیسی جیولوجی اور مائننگ کے متعلق لائی جائے, جس میں ریزرویشن
100% रिजर्वेशन राइट्स हों, जो डोमिसाइल्स हैं जम्मू और कश्मीर के, उन्हीं को ये दिया जाए। क्योंकि जितने बड़े ब्लॉक होंगे, आपको मालूम है यहाँ कोई बहुत बड़े लोग नहीं रहते हैं। यहाँ जो इस काम से मुंसलिक थे, ठीक है ये 5 लाख लोग थे, लेकिन ये बहुत बड़े अमीर लोग नहीं है कि ये करोड़ों के टेंडरों में पार्टिसिपेट करें। छोटे छोटे ब्लॉक किए जाए ताकि पंचायत भी पार्टिसिपेट करें और बाकी ये छोटे छोटे लोग भी कर सकें। जो यहाँ कोई सरकारी नौकरियां नहीं है, इंडस्ट्रियां नहीं है, तो फिर क्या सरकार का ये मानना है कि लोग सड़कों पे आ जाएं? अगर सरकार की हर एक पॉलिसी ऐसी हो जिससे लोग सड़कों पे ही आए, तो फिर मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ेगा कि इसके खिलाफ अगर अपनी पार्टी को सड़कों पे भी उन स्टेक होल्डर्स के साथ आना पड़ेगा, और हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। हम सरकार को 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं कि इस पॉलिसी को इमीडिएटली रिव्यू किया जाए। कश्मीर में तो टोटल सीज़न ही 6 महीने का होता है काम करने का। अगर इस वक्त भी हमारे यहाँ ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तो कब होगा? हमारे हर चीज़ें सफ़र कर रही हैं। जम्मू में भी हाँ, हमारे साथ रोज़ के रोज़ डेलीगेशंस आ रहे हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो बाकी आम लोग हैं, तो उनके साथ भी हम उनकी भी परेशानियां हम समझ चुके हैं। चाहे वो पुंछ के हैं, चाहे वो राजौरी के हैं, चाहे वो सांबा के हैं, चाहे यहाँ सदरकोट के हैं, चाहे यह बारामूला के हैं, चाहे अनंतनाग के हैं, चाहे किसी भी एरिया के हैं, यहाँ श्रीनगर के हैं, पांचों के हैं। तो यही हमारा आज आपको तकलीफ देने का बेसिक मुद्दा था, और हमें उम्मीद है कि आपके ज़रिए से ये हमारी आवाज़ शायद सरकार सुन लेगी, और एक दरख्वास्त भी हमसे समझे कि हम हाथ जोड़ के एक दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि उन लोगों के लिए हम हाथ भी जोड़ते हैं, और अगर हम मजबूर हो जाएंगे तो हम स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के सड़कों पे भी आएंगे ताकि हमारे आम लोगों को भी राहत मिले और जो ये स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी अपना काम वापस मिले। शुक्रिया है। मुझे लगता है जो हालात हमारे हैं और जो हम सुन रहे हैं रोज़ वज़ीर आज़म और अपने होम मिनिस्टर साहब से, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम 30 से 40% का इंक्रीज़ होना चाहिए, ताकि जो ये ख्वाब हमें दिखाया गया है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का बूम हो जाएगा, डेवलपमेंट का बूम हो जाएगा, और जो हमारी हालत है, आप किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, आप रोड सेक्टर को ले लीजिए, आप वाटर सप्लाई के सेक्टर को ले लीजिए, आप हमारे अस्पतालों की पोजीशन ले लीजिए, गर्ज मतलब है किसी भी सेक्टर को अगर हम लेंगे, हमारी हालत जितनी ख़राब है, वी नीड ए मैसिव इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स। साल हम कहते हैं, हमने लास्ट ईयर भी उठाया, उस वक्त के एलजी साहब से मुलाकात की, उस वक्त उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि हम छोटे छोटे ब्लॉक्स पंचायत को दे देंगे ताकि लोकल लेवल पे हो जाए। तो एक ऑर्डर निकला, 50 ब्लॉक दिए गए, फिर हम फिर मिले, फिर 100 ब्लॉक उसको किया गया, लेकिन अमली तौर नहीं हुआ। ऑर्डर निकला, अमली तौर नहीं हुआ। तो अगर हम अब ये मसले छोड़ते जाएं तो फिर आप बताइए कौन उठाएगा? हमारे बाकी दोस्त तो चुप्पी साधे हुए हैं लोगों के मसलों पे। देखिए, मुझे लगता है द मीडिया शुड अप्रिशिएट that we have started taking up the issues in all our seriousness. अभी आपने देखा पिछले हफ्ते हमने जो राशन का मसला उठाया, बदकिस्मती से कुछ दोस्तों ने उसे उस वक्त प्रोजेक्ट किया कि हमें खाली एक मटन का मसला कोठेदारों के लिए उठा रहे हैं या किसी के लिए। हमने तो पहले राशन का, क्यों आप लोगों से भी एक शिकवा है कि आप शायद समझते नहीं हैं, पिछले महीने में 90,000 सोलों को श्रीनगर शहर में राशन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? सब आपके आधार कार्ड लिंक नहीं हुए हैं इसके साथ, आपके राशन कार्डों के साथ। और इस महीने 2.5 लाख का ये प्रोग्राम था कि 2.5 लाख सोलों को राशन नहीं देंगे। अगर हम भी आवाज़ नहीं उठाएंगे, जिनका स्टेक 100% श्रीनगर में है, जहां 2.5 लाख एक बड़ी आबादी मानी जाती है 16 लाख में से। If this is termed as politics, then let it be so. We will take up issues जो लोगों के होंगे, हम उठाएंगे, लोग कुछ भी कहें। मेरे लोगों को राहत मिल गई, मैं 2.5 लाख लोगों को इस बार खुश हो जाऊंगा, राशन मिल जाएगा, खुश है। 3 महीने का एक्सटेंशन उनको मिल जाएगा, फर्स्ट क्लास है। मटन की भी प्राइसेस करनी है पड़ेंगी उनको।
اور مجھے اگر کوئی یہ کہے گا کہ صاحب آپ لوگوں نے کیا وہ کوٹھےدار اس شہر کے اس ریاست یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں سیدھا باہر کی منڈیوں میں دیکھیے ریٹ کیا ہے, وہاں سے کرایہ کیا لگتا ہے, راستے میں مورٹلٹی کیا ہوتی ہے کہ مران کو ہوتا جو سکر پرسنٹیج ہے پر تو ہول سیل پرائس مارجن کیا دی ریٹیل کیا دی. کچھ دن پہلے آپ کا صرف موبائل نمبر ہم وہ اتھارٹیز کو دے دیا ہے, دے آر ڈوئنگ اٹ. یہ تو چلتا رہتا ہے. دیز آر ہیسلز آف ٹیکنالوجی. سر کچھ سال پہلے آپ نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا عبداللہ برج سے آئی جی روڈ جو جا رہا ہے قصور اجباگ بانڈ کی طرف. پچھلے 2 سالوں سے اس پہ کام رکا ہوا ہے جبکہ لوگوں نے خود ہی ایلیگل اسٹرکچرز اٹھائے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیے اور آپ کو اس میں گورنمنٹ کو کہنا نہیں چاہیے؟ دیکھیے میرا یہ ماننا ہے کہ بالکل 2018 سے کوئی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی دونوں خطوں میں نہیں ہوئی ہے. یہ بالکل ہوائی گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں جہاں کہا جا رہا ہے بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بالکل دیٹ از اے پریسٹیجیس پروجیکٹ اور مجھے خوشی ہے کہ لوگوں نے والنٹریلی اس میں پارٹیسپیٹ اس وقت کیا. دونوں سائڈ سے آپ نے دیکھا کتنی سہولیت ہوتی ہے. انشاءاللہ اللہ کرے گا بہت جلد ایک عوامی سرکار ہوگی اور وہ کرے گی. اب کیا کریں گے, یہ اس وقت آتا ہے, کبھی کبھی ہسٹری میں ایسے وقت آتے ہیں جب چیزیں سفر کرتی ہیں. ہماری ڈیولپمنٹ سفر ہوئی ہے, دونوں خطوں میں ڈیولپمنٹ سفر ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی خطے میں ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں گے باقی اضلاع میں بھی ڈیولپمنٹ سفر ہوئی ہے. اس وقت ہمیں یہ ایشوز تو فیس کرنے پڑتے ہیں بٹ وی ول بی کیپنگ ٹاکنگ آن ایشوز, وی ول بی ٹیکنگ اپ ایشوز اینڈ انشاءاللہ بہت سیریسلی ایشوز اٹھائیں گے. کیوں, ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے ہمارا, مجھے لگتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم مسئلے اجاگر کریں اور آپ کے ذریعہ سے, آپ کے مادھیم سے اور اپنے پرسنل ملاقاتوں سے بھی ان ایشوز کا جتنا حل نکال سکے, سمادھان نکال سکیں. کہتے ہیں نا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ بھی راحت جو ہم اپنے لوگوں کو دے سکتے ہیں ہمیں خوشی ہوگی. اور میں آپ سب کا بھی مرہون منت ہوں کہ آپ آتے ہیں جب بھی ہم آپ کو تکلیف دیتے ہیں, ہماری بات سنتے ہیں, ہماری بات آگے تک پہنچاتے ہیں اور اس کا اثر ہوتا ہے, ضرور ہوتا ہے. اور اللہ کے فضل سے مل کے ہم وی ول پاس تھرو دیز ہارڈ ٹائمز. الطاف صاحب لاسٹ میرا سوال ہے. الطاف صاحب میرا لاسٹ سوال ہے. ریسنٹلی تو تب ایک افواہ چل رہی تھی جو مصباح بیگ صاحب ہے وہ یہ اپنی پارٹی جوائن, لیکن آج یہ بھی افواہ چل رہی ہے وہ پی سی جوائن کرنے جا رہے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے اپنی پارٹی ایک کریڈٹ لینا چاہتی ہے کہ جب پولیٹیکل ماحول تھم سا گیا تھا, رک سا گیا تھا, ہم سامنے آئے اپنے لوگوں کے لیے اور ہم نے لوگوں کو وہ پھر ایک امید دے دی کہ نہیں آپ کی آواز سنی جائے گی. اور اٹ از اے پروسیس وچ ول کیپ آن گروئنگ اینڈ اٹ از گڈ. جتنی زیادہ جماعتیں آئیں گی, جتنے زیادہ لیڈر پولیٹیکل پروسیس میں سامنے آئیں گے اتنا اچھا ہوگا لوگوں کے لیے. الطاف صاحب لاسٹ میرا سوال ہے. الطاف صاحب ریسنٹلی جے کے اپنی پارٹی نے جو پروٹیسٹ کیا جس میں اپنی پارٹی کے لیڈر اشرف میر صاحب جو لیڈ کر رہے تھے راشن کو لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر 7 دنوں کے اندر امپیکٹ نہیں آئے گا تو ہم ہر ایک ڈسٹرکٹ سے روڈز پہ آئیں گے, لیکن ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا وہاں سے. دیکھیے ہمیں معلوم, سنیے ہمیں معلوم ہے کہ اسی دن ایکشن شروع ہوئی. میں نے آپ کو کہا راشن جو سولز کی کاٹی گئی تھی وہ راشن کا مسئلہ بحال ہوا, گوشت کی بھی ہو جائے گی. دیکھیے Bukhari Sahab, with Jammu Kashmir, currently it has not got an elected government. It's directly controlled by the central government. Now you've been appealing to the central government and you have been continuously in coordination with the central government. You frequently visit Delhi and speak to them. Now you are giving an ultimatum of 7 days just to review the bill wherein the contracts were given to the outsiders. How do you see the political space in the valley currently? دیکھیے صاحب پولیٹیکل اسپیس اگر کوئی مجھے یہ کہے گا کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی ویکیٹڈ فار somebody, you have to grab this space. In politics you have to grab this space. It is not that کوئی آپ کو وہیں سے تیار کر کے دے دے گا آپ کے منہ میں ڈالے گا. یہ تو ہے نہیں ناشپاتی اوپر سے آئے گا اور ہم منہ کھولیں گے. We have to grab this space. We have to fight for our rights. We are the natives of this place, both the regions Jammu and Kashmir. We have to see ہمارے رائٹس کتنے ایڈورس حالات میں بھی کتنا ہم پروٹیکٹ کر سکیں اپنے رائٹس کو.